بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب زندگی کا سفر۔ اجتہاد، تحریر، پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ یہ اگست 2019 کا ایک گرم ترین اور مصروف دن تھا۔ میں جیل روڈ لاہور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نزدیک ٹریفک جام میں پھنسا ہوا تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے جلد از جلد اچھرا پہنچنا تھا۔ شدید ٹریفک اور وقت کی کمی کے پیش نظر بروقت منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے میں نے اپنی گاڑی کا رخ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے شادمان کی طرف موڑ دیا تاکہ گلیوں بازاروں سے ہوتا ہوا کسی بھی طرح مقررہ وقت پر اچھرا پہنچ سکوں، جہاں میرا ایک دوست میرا منتظر تھا۔ جب میں شادمان کی گلیوں اور بازاروں سے ہوتا ہوا سندس فاؤنڈیشن کے سامنے سے گزرا تو ایک کمزور و نحیف سے نوجوان نے لفٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اپنی گاڑی اس نوجوان کے پاس روکی اور اس سے اس کی منزل مقصود کے بارے میں دریافت کیا۔ خوشگوار پہلو یہ نکلا کہ اسی بھی اچھرا ہی جانا تھا، سو میں نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ گرمی کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا ایک تھیلا تھا اور بیمار سا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام ہارون بتایا۔ جب اس سے بیماری کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں 2 سال کی عمر سے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہوں۔ اس مرض میں مبتلا مریض کو مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ خون لگایا جاتا ہے اور میں بھی سندس فاؤنڈیشن سے خون لگوا کر اور ادویات لے کر گھر جا رہا ہوں۔ سر، یہ باپ کا سایہ نہیں، والدہ کی کفالت کا ذمہ بھی ہے۔ اس کی روداد سننے کے بعد میں نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکالے اور ازراہ ہمدردی اس کے ہاتھ میں تھما دیے، جسے اس نے رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے بتایا کہ سندس فاؤنڈیشن نہ صرف اس کا بلکہ اس جیسے لاکھوں بچوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ میں بیماری کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہوں تاکہ ایک صحت مند ہونے کے علاوہ اپنے ملک کے لیے کارآمد شہری بھی بن سکوں۔ میرا یہ سفر سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بر وقت خون کی فراہمی بھی ممکن ہوئی اور دیگر ضروری ادویات بھی مجھے بلا تعطل مہیا کی جاتی ہیں۔ آپ نے اگر پیسے دینے ہی ہیں تو سندس فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ پیسے مجھ جیسے دیگر بچوں کے علاج معالجے پر خرچ ہو سکیں۔ ہارون کی یہ بات سننے کے بعد میں نے سندس فاؤنڈیشن کے بارے میں مزید جاننے اور اس فاؤنڈیشن کو کچھ رقم خیرات کرنے کا اعادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے جب میں نے کچھ روز بعد سندس فاؤنڈیشن پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 50 سے زائد بچوں کو، جن کی عمریں 8 سے 10 سال کے درمیان ہوں گی، خون لگایا جا رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب بچے ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا یا بلڈ کینسر کے مریض ہیں۔ ساری مشینری، ڈاکٹروں اور ادویات کا خرچہ بھی سندس فاؤنڈیشن ہی اٹھاتی ہے۔ میں سندس فاؤنڈیشن میں اپنی آنکھوں سے ننھی کلیوں کو نئی زندگی ملتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ حسب توفیق کچھ رقم فاؤنڈیشن کو خیرات کی اور آج کے دن تک کرتا چلا آ رہا ہوں۔ سندس فاؤنڈیشن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹر شدہ ادارہ ہے۔ تھیلیسیمیا انٹرنیشنل فیڈریشن اور ورلڈ ہیموفیلیا فیڈریشن سے بھی الحاق شدہ ہے۔ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کا قیام 23 سال قبل 1998 میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی یاسین خان، جو کہ سندس فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہیں، کی کاوشوں سے گوجرانوالہ میں عمل میں آیا تھا۔ منو بھائی سندس فاؤنڈیشن کے قیام کے کچھ عرصہ بعد ہی اس سے منسلک ہو گئے اور خود کو سندس فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ تاحیات سندس فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس فلاحی ادارے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وفات کے بعد یاسین خان اس مشن کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں جو گزشتہ 3 دہائیوں سے فلاحی کاموں میں مصروف ہیں اور جنہوں نے اس ادارے کو چلانے کے لیے اپنی خاندانی جائیداد تک فروخت کر دی تھی۔
آج ان کی کاوشوں سے ملک کی کئی مشہور شخصیات ان کے ساتھ اس کار خیر میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سندس فاؤنڈیشن کے 6 سینٹرز پنجاب کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ 3 دہائیاں قبل پاکستان میں اس مرض میں مبتلا بچوں کی اوسط عمر 8 سے 12 سال ہوا کرتی تھی، لیکن سندس فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کی بدولت بتدریج جدید ٹیکنالوجی، مؤثر ادویات، صحت مند خون اور معیاری علاج معالجے کی بدولت ان مریض بچوں کی اوسط عمریں 35 سے 40 سال ہو چکی ہیں۔ ان میں اکثر مریض بچے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے معاشرے کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور معاشرے پر بوجھ نہیں ہیں۔ منو بھائی کا خواب تھا کہ سندس فاؤنڈیشن کی ذاتی عمارت اور جدید ہسپتال ہو، جہاں تھیلیسیمیا سینٹر کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی سے لے کر دیگر تمام امراض کے علاج و معالجہ کی سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے مفت فراہم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے سندس فاؤنڈیشن نے گلبرگ، لاہور میں اراضی حاصل کر لی ہے اور وہاں ہسپتال کی تعمیر بھی جاری ہے، جس کی تکمیل کے لیے 50 کروڑ روپے درکار ہیں۔ صاحب ثروت خواتین و حضرات سے اس خواب کی تعبیر کے لیے بھرپور مالی معاونت کی اپیل کی جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہتا چلوں کہ محمد یاسین خان اب بے تکلف دوست ہیں۔ وہ جتنا بڑا یہ کام انجام دے رہے ہیں، اگر حکومت پاکستان کی سطح پر یہ کام کیا جاتا تو ان کی کم از کم 10 لاکھ روپے تنخواہ اور دیگر مراعات ہوتی، جبکہ اگر کسی عالمی ادارہ کی سربراہی میں ادارہ کام کر رہا ہوتا تو ان کی تنخواہ کم از کم 50 لاکھ روپے ماہانہ ہوتی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔